کہانی چینل اٹامی لانے کی طرف خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ کہانی یہ سویرا، اس کا نمبر 3 ہے۔ نمبر 2 میں جہاں سے ہم نے روکا تھا، اس کا نمبر 3 کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں کہ سویرا نے جو ایک کوشش کی تھی سب کو ایک ساتھ جمع کر کے کھیلنے کی، وہ اس کی ساری محنت ضائع کا چلی جاتی۔ سویرا سمیت کسی کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ بنگلے کے پچھلے حصے میں بنے ہوئے ایک کمرے میں جائے، یعنی اس کمرے میں جانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ اس کمرے میں ہر وقت باہر سے تالا لگا ہوا ہوتا ہے۔ ایک مخصوص ملازمہ 3 وقت کا کھانا لے کر وہاں جاتی اور کچھ دیر بعد تمام برتن وغیرہ لے کر باہر آ جاتی۔ ہفتے میں ایک دن ایک ڈاکٹر آتا ہے، وہ اس کمرے میں اندر جاتا اور کچھ دیر بعد وہ بھی باہر چلا جاتا۔ بس صرف ایک مخصوص ملازمہ کے علاوہ کسی اور ملازم کو بھی اندر جانا تو دور، اس حصے میں آنا ہی منع تھا، یعنی اندر تو اس کمرے کے آس پاس بھی کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ سویرا کئی دنوں سے چپ چپ کر یہ سب نظارے دیکھ رہی ہے۔ وہ ملازمہ سے پوچھتی بھی ہے مگر وہ کوئی جواب نہیں دیتی۔ آخر ایک دن سویرا اس ملازمہ کے پیچھے پیچھے اس کمرے میں داخل ہو جاتی ہے۔ کمرے کے اندر ایک بوڑھا مرد اور ایک بوڑھی عورت ہے۔ 2 بیڈ ہیں، ان پر یہ دونوں الگ الگ مرد لیٹا ہوا ہے، عورت بیٹھی ہے۔ ملازمہ سویرا کو دیکھ کر گھبرا جاتی ہے۔ بوڑھے مرد اور عورت پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ ملازمہ سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ ملازمہ بتاتی ہے کہ یہ آپ کی سب سے چھوٹی بہو ہے۔ سویرا کو شوق لگتا ہے کہ یہ اس کے ساس سسر ہیں، یہ یہاں کیوں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ آتا ہے کہ یہ دونوں بیمار ہیں، کھانستے ہیں، درد سے کراتے ہیں، بلغم آتا ہے اور ان کے جراثیم دیگر گھر والوں کو نہ لگے اور کھانسنے کھنکارنے سے جو شور مچتا ہے وہ ممتاز بیگم کو پسند نہیں، لہذا ان کو تمام گھر والوں سے دور الگ اس کمرے میں بند رکھا ہوا ہے۔ ساس سسر اپنی چھوٹی بہو سے مل کر بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے منہ دکھائی میں دینے کے لیے، بس وہ دعائیں ہی دے سکتے ہیں۔ سویرا کی آنکھیں بھر آتی ہیں اور ساس سسر کی آنکھیں چھلک پڑتی ہیں۔ سویرا ان کی دعائیں لیتی ہے اور ملازمہ باہر جانے کا کہتی ہے تو ساس سسر بھی کہتے ہیں کہ وہ چلی جائے، اگر ممتاز بیگم کو پتہ چل جائے گا تو اس کی شامت آ جائے گی۔ سویرا اس وقت تو چلی جاتی ہے مگر دوبارہ آنے کا کہتی ہے، اور وہ اکثر پھر یعنی اس کے بعد وہ اکثر ساس سسر کے پاس آیا کرتی ہے، ان کو دوائیاں دیتی ہے، ساس سسر کے بال بنا دیتی ہے، سسر کے سر پر تیل کی مالش کرتی ہے اور دیگر خدمتیں کرتی ہے، پاؤں وغیرہ دبا دینا، ان سے اچھی باتیں کرنا اور ان سے دعائیں لیتی رہتی۔ اسی طرح ایک دن ممتاز بیگم سویرا کو وہاں دیکھ لیتی ہے اور سویرا کی شامت آ جاتی ہے۔ اچھا، ممتاز بیگم اور سویرا کافی معاملات میں تلخ کلامی ان کی ہوتی رہتی ہے۔ سویرا اور ممتاز بیگم کی ایک سرد جنگ یہ ٹھنی رہتی ہے، بنی رہتی ہے، اس سے وہ چلتا رہتا ہے معاملہ۔ ممتاز بیگم کا رویہ کافی کرخ اور سخت ہوتا ہے، جبکہ سویرا کا لہجہ اور رویہ ہمیشہ نرم اور مؤدبانہ رہتا ہے، یعنی وہ عزت کے ساتھ محترم طریقے سے بات کرتی ہے، جبکہ وہ بڑے سخت الفاظ میں بات کرتی، گالم گلوچ تو نہیں کرتی مگر گالم گلوچ جیسا ہی اس کا لب و لہجہ ہوتا ہے۔
سویرا نے کبھی بدتمیزی سے جواب نہیں دیا، حالانکہ ممتاز بیگم نے بار بار اسے ذلیل کیا ہے۔ گھر کے ملازمین اور تمام گھر والوں کے سامنے بھی ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، مگر سویرا نے ہمیشہ تہذیب کے دائرے میں ہی جواب دیا ہے۔ ممتاز بیگم جتنی بھی پابندیوں کا اطلاق چاہتی ہیں، سویرا سوائے غیر معقول پابندیوں کے سب پر پورا عمل پیرا ہوتی ہے۔ یعنی غیر معقول پابندیوں کو وہ قبول نہیں کرتی، مگر جو معقول اور ٹھیک ہے پابندیاں ہیں تو اس پر پوری طرح عمل کرتی ہے۔ مگر ان کا جھگڑا غیر معقول پابندیوں پر ہی ہوتا ہے، تو سویرا ان غیر معقول پابندیوں کے دلائل دیتی ہے کہ یہ غیر انسانی رویہ ہے۔ ہم سب انسان یکساں آزادی اور خود مختاری کا حق رکھتے ہیں، ہمیں بھی ہنسنا مسکرانا اچھا لگتا ہے، ایک دوسرے سے گھل مل کر رہنا ہماری ضرورت ہے۔ ممتاز بیگم کے پاس سویرا کے دلائل کا جواب نہیں ہوتا تو اس چٹپ اور بکواس بند کرو کے الفاظ سے بات ختم کر کے چلی جاتی۔ سویرا اور ممتاز بیگم کی یہ جنگ جاری رہتی ہے۔ اس گھر میں سویرا کے علاوہ کسی کی مجال نہیں کہ وہ ممتاز بیگم کے سامنے کچھ بول بھی سکے، لیکن یہ سویرا ممتاز بیگم کی تلملاہٹ میں اضافہ کیے جا رہی ہے۔ باقی لوگ سویرا کی ہمت اور جرأت کے دل سے قائل ہوتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں کہ کوئی تو ہے جو اس موزور گوری کو لگام ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر وہ سویرا کے انجام سے خوفزدہ بھی ہیں۔ سویرا اپنے انجام سے بے پرواہ بڑی گہرائی سے تمام معاملات کا تجزیہ کرتی ہے۔ سویرا نفسیات کی طالبہ ہے اور یہ سمجھ چکی ہے کہ ممتاز بیگم کی اصل شخصیت مسخ ہو چکی ہے۔ کوئی ایسی باتیں اور ایسے معاملات ماضی میں ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ممتاز بیگم میں اتنا زہر بھرا ہوا ہے۔ سویرا ممتاز بیگم کی چھان بین کرتی ہے، اپنے ساس سسر سے پوچھتی ہے تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ سسر کے ایک جاننے والے کا ایک دوست تھا، ممتاز اس کی بیٹی ہے، بس اس جاننے والے کی وجہ سے مقصود اور ممتاز کی شادی ہوئی، وہ اس سے زیادہ نہیں جانتے۔ سویرا اس جاننے والے کے توسط سے ممتاز کے پرانے گھر تک پہنچتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ ممتاز کے والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، ان کے بچے گھر بیچ کر کہاں چلے گئے پتہ نہیں۔ وہاں پڑوس میں ایک بوڑھی عورت ملتی ہے جو ممتاز کے گھر میں ملازم تھی۔ سویرا بڑی مشکل سے اسے ممتاز کی کہانی سنانے پر راضی کرتی ہے، اور کہانی یہ ہے۔ اب کہانی کیا ہے اور انشاءاللہ ہم نمبر 4 میں اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ تو آپ نے اب تک اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کرو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند ہے تو دوست احباب رشتہ دار اور عزیز و اقارب میں شیئر کریں، اور جو یہ انٹرسٹڈ ہے ایز اے رائٹر کے طور پہ تو ان کو توجہ دلائیں کہ اس چینل سے وابستہ ہوں، اس چینل کو دیکھا کریں، اور اس چینل کی پروموشن کے اگر آپ کوئی کاوشیں کر سکتے تو ضرور کیجیے، میں آپ کا مشکور ہوں گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کہانی کو ہم آگے بڑھائیں گے اور مزید کہانیاں بھی ہیں، تو چینل کی پروموشن کے لیے اس وقت جدوجہد جاری ہے، تو اللہ کرے اسے کامیابی نصیب ہو۔ تو آپ سے انشاءاللہ اگلے نشست میں ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ ناصر۔